السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الترغیب والترغیب اور کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 268 صفحہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں، کعبہ معظمہ کی چھت کے اوپر گاڑ دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں۔ بازو مطلب یہ بازو ہوتا ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نوری پر ہوتے ہیں، پر۔ ہم لوگ فوٹو میں پری کا وہ ڈیزائن دیکھے ہیں نا، اس ڈیزائن کا پر ہوتے ہیں، 100 پر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر کو 2 پر صرف کھولتے ہیں، 2 بازو کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ 2 بازو میں پورا پورب سے لے کر پورا پچھم تک پورا گھیر لیتے ہیں۔ اور 98 بازو وہ کیا ہوگا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت کو لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں نا۔ حدیث پاک یہ کہتی ہے، حضور کی زبان مبارک سے یہ بات بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کی جماعت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو صرف حاضر ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اپنے نوری 2 بازو کو کھول دیتے ہیں، جس سے پورب سے پچھم تک پوری دنیا کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتے جاؤ۔ یہ شب قدر میں، اب شب قدر چاہے 21 ہو، چاہے 23 ہو، چاہے 27 ہو، 25 ہو، چاہے 27 ہو، چاہے 29 ہو، جاؤ۔ سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ جہاں بھی اللہ کے بندے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، چاہے قرآن پاک کی تلاوت میں ہو، چاہے تسبیح تحلیل میں ہو، چاہے درود پاک کے ورد میں ہو، چاہے نفل نماز پڑھنے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہے، کہ جاؤ ان کے لیے دعا مغفرت کرو، ان کے پاس جاؤ اور جو وہ دعا مانگے ان کی دعاؤں کے ساتھ تم بھی آمین کہو۔ امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لیے یا اللہ یہ امام صاحب جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما۔ اب جس طرح سے امام صاحب دعا مانگے اور مقتدی حضرات آمین کہے، اب سمجھ لیجئے کہ جب وہ بندہ نفل نماز پڑھتے ہو یا کچھ ذکر اذکار کرتے ہو، 100 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ جہاں فرشتے آمین کہتے ہیں، بھلا وہ دعا کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو؟ ایسا کبھی ہوا؟
نہیں، بلکہ جب فرشتے اس میں آمین کہے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ نہیں، ایک بات اور چھوڑ دیا ہے، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم یہ ہوتا ہے، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں نا، اب یہ انسانوں میں تو نہیں ہے کہ ہم نے جس کو سردار بنائے کہ اگر سردار کا کوئی رائے جنتا کے مخالف ہوا تو جنتا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ فرشتوں میں تو ایسا نہیں، فرشتوں میں یہ ہے کہ سردار کا جو حکم ہو تو جنتا اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو حکم ہوا فرشتے اس کو بجا لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم اور کیا ہے کہ جاؤ ان عبادت گزار بندوں کو سلام بھی کرو اور اس سے مصافحہ کرو۔ مصافحہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ملاتے ہیں، فرشتے اس عبادت گزار لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ کم معمولی درجہ نہیں ہے، یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ہم کہاں گنہگار بدکار خطاکار سیاکار روزانہ ہزاروں کروڑوں جھوٹ بول جاتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب شب قدر آتی ہے اس میں ہم عبادت میں، خدا کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے فرشتے جاؤ ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو، ان کی دعاؤں کے ساتھ تم بھی آمین کہو۔ تو یہ فضیلت ہے شب قدر کی۔ دوسری راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی نہیں کہیں گے اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فجر کیا ہم سحری کھا کے بھی سو جاتے ہیں؟ نہیں، جب بیجوڑ رات جو آتے ہیں نا، جو بیجوڑ راتیں آتی ہے اس راتوں میں ہم لوگوں کو بھی کچھ عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اب صبح جب یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ صبح صادق ہے، اب فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم ہوا فرشتوں اب چلو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جب چلو بولے تو چل نہیں دیتے، اب یہاں پہ بھی کچھ باتیں ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے معاملے کے بارے میں کیا کیا؟ حضور کے امت کے معاملے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ دیکھیے یہاں پہ بھی دیکھیے، جو فرشتے باقی فرشتے ہیں وہ اپنے سردار پر سب کچھ چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہاں ہم سردار کو کیا کہتے ہیں؟ گھسیٹ لے کے آتے ہیں، سردار کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ رب العزت نے امت محمدی کے اوپر، ہم گنہگاروں کے اوپر اللہ نے کیا ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنے خاص نظر کرم فرمائی ہے۔ اللہ جس بندے پر خاص نظر کرم فرما دے تو اس کا اس دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا، معاف فرما دیں گے نہیں، معاف فرما دیا۔ یہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ غور سے سن بھی لیجئے، اور اگر ہم میں غلطی سے یہ عادت ہے تو اس سے بھی توبہ کر لیں۔ حضرت صحابہ کرام، چونکہ یہ بیان حضور فرما رہے تھے نا، اب حضور جب فرماتے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو حضور جب ایسے بیان فرماتے ہیں تو صحابہ کرام ایسے مجمع میں بیٹھے رہتے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو شراب پینے کے عادی ہو، بنا لیے اسے نیند آتی ہی نہیں، جو شراب پینے کی عادی ہو اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرتا، اور فرشتے ایسے لوگوں کی دعا میں آمین بھی نہیں کہتے۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اگر غلطی سے ہم لوگ ماں باپ کی نافرمانی کر کے رکھے نا
تو سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ جا کے ان کے پیر پکڑ لیں اور ان کے قدم کو بوسہ دیں اور اپنے غلطیوں کا معافی مانگ لیں. یہ سب سے پہلا کام ہے. ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت خطرناک چیز ہے. چاہے ماں باپ کی غلطی سے ہم نے کچھ ان کے دل بیزاری کیے. اور ماں باپ تو کوئی فرشتے نہیں ہوتے نا, آدمی ہی تو ہے. صرف بیٹا بہو کی ہی غلطی نہیں رہتی ہے, ماں باپ کی بھی غلطیاں بہت رہتی ہے. تو اگرچہ ماں باپ اپنی غلطی سے بھی بیٹا کو ستایا اور بیٹا نے ماں باپ کو بہت الٹا پلٹا کہہ دیا, دل دکھا دیا ان کا, تو بھی ہونا چاہیے یہ کہ ماں باپ کے قدم کو پکڑ لے, پاں کو پکڑ لے, پاں کو چما دے اور چومنے کے بعد اپنی غلطی کا معافی مانگ لے. زبردستی اپنی غلطی ٹھہر لے اور اپنی غلطی ٹھہرا کے معافی مانگ لے. تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرے. کیا مطلب؟ یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا. یہ میرا چچیرا بھائی, یہ میرا پھپھیرا بھائی ہے, تھوڑی تھوڑی زمین لے کے کیا ہوتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, مار پیٹ ہو جاتا ہے, کاٹا کاٹی ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے قطع رحمی کرنا, یعنی کہ رشتہ داروں کے تعلقات کو توڑنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں فرماتا. چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے. کار بولنے سے امام صاحب موٹر سائیکل مولے تھا 7,000 روپے بہتر, کیا کر کے مولنے سے؟ یہ نہیں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ہے دل کا بغض, یہ ہے دل کے حسد. بغض رکھنے والے کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا. تو جب کوئی مسلمان آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کوئی ترقی کرے تو دوسرے مسلمان کو اس پر خوشی حاصل ہونی چاہیے. ہمارا بھی مسلمان بھائی ہے, تھوڑا ترقی کیا ہے, اس کو الحمدللہ کہو, بہت اچھا کہو, ان کی تعریف کرو. بلکہ ان کے لیے کبھی دل میں کھوٹ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ انہیں شاباشی دینا چاہیے, انہیں اچھا مشورہ دینا چاہیے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مسلمان دو ٹوٹے ہوئے دل دو مسلمانوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے, اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرماتا ہے. اور اس کا الٹا, جو کوئی دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا یا فساد پیدا کر دیتا ہے, ان کے دلوں میں حسد پیدا کر دیتا ہے, تو اللہ ایسے شخص کو جہنم دے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا کائنات ہم سبھی کو ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر نیک عمل کرنے اور اچھا کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.